نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات سامعین، محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مورخ اسلام مولانا معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے سیر الصحابہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 131 میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی گرامی قریش کا خلاصہ اور بنو ہاشم کا عطر تھی، تو آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پورے مسلمان آپ کی شخصیت سے، آپ کے کردار سے واقف ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہیں اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کی اولاد 3 بیٹے ان کے تھے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین ہے، اور آپ کا لقب، آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القابات، جن القابات سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا ہے، ان میں سے ایک ہے سید و شباب اہل الجنہ، اور اسی طرح دوسرا لقب یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو لقب ان کو ملا، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب البدایہ والنہایہ نے 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 16 پر آپ کا علی بن ابی طالب بن ہاشم القریشی الہاشمی، یہ آپ کا شجرہ نسب مبارک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جامع ترمذی کی روایت، جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ابن ماجہ کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا، بغض رکھا، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اس کے علاوہ اور فضائل بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ صحیح بخاری میں جس طرح طویل روایت ہے، اس میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق، ہما ریحانتا من الدنیا، کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہ ان کی جو ہے نا فضائل بہت، اس کے یعنی ان کے علاوہ بھی بہت فضائل احادیث کی کتب میں موجود ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، تو ان کے بہت بے شمار فضائل اور جو ہے نا مناقب موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یعنی حضرات صحابہ کرام کی ان سے بڑی عقیدت تھی، ان سے اچھے تعلقات تھے، محبت تھی، الفت کا تعلق تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں آپ کی قرابت کا لحاظ رکھو. اور اسی طرح تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان جو ہے نا لاڈلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے بڑی محبت تھی. حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ظاہر بیٹے تھے، تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ ان سے محبت اور الفت تھی. تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی جلیل القدر صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام کو ان سے بڑی محبت بھی تھی، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام اکرام کرتے تھے. اگرچہ یہ صغیر السن تھے صحابہ کرام کے اعتبار سے، ان کی عمر کم تھی، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان سے بڑی عقیدت تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے ساتھ، یعنی ان کے دور خلافت میں بھی ان کے ساتھ رہے اور ان کا بڑا ادب و احترام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے. جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شریک تھے. آپ کے بھائی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے دوسرے نمبر پر صاحبزادے ہیں. آپ کے جو بھائی ہیں، بڑے بھائی جان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور اسی صلح کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم فرمایا تھا. اور اس کا صحیح بخاری میں روایت بھی ہے کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا جو ہے سردار ہے. جو حضرت حسن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. تو یہی صلح ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان دونوں صاحبزادوں سے، حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑی ان سے محبت کرتے تھے، بڑی ان عقیدت تھی، اور اسی طرح ان کی بہت تعظیم، ان کا احترام کرتے تھے، اور ان کو جو عطایا ہدیے دیتے تھے، عطایا پیش کرتے تھے. حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں ہے کہ 2 لاکھ آپ نے ان کو جو ہے ہدیے اور عطایا عطا فرمائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور اس کے بعد جو نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وفات فرما گئے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفد کی صورت میں جایا کرتے تھے، اور جا کر وہاں جاتے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ بڑے عقیدت سے پیش آتے، ان کا بڑا جو ہے نا اعزاز و اکرام فرماتے تھے. یہ تھی آپس میں ان کی محبت اور ان کے اچھے تعلقات تھے. تو گویا اس سے ہمیں ایک درس مل رہا ہے کہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے مقابلے کیے، بڑے بڑی طاقتوں کو شکست دی ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، آپس میں جو ہے ان کا اچھا رشتہ اور تعلق تھا، ایک دوسروں کا ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب غزوہ قسطنطنیہ ہوا، اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آپ کی جو 4 بیویاں تھیں، جن میں سے لیلہ، حباب اور حرار اور غزالہ وغیرہ یہ شمار ہیں، یہ 4 آپ کی بیویاں تھیں. اور آپ کی بیٹیاں جو ہیں، آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سکینہ، دوسرے جو ہے نا فاطمہ، اور تیسرے نمبر پر زینب رضی اللہ تعالی عنہن. اور اس کے علاوہ آپ کی اولاد میں حضرت علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابو بکر، جعفر، عمر اور اسی طرح یزید، یہ سارے آپ کی اولاد میں شامل ہیں. یہ آپ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اولاد ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے وفات پا گئے، تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک اور المناک جو ہے سانحہ پیش آیا. آپ کی شہادت جو ہے نا، جو المناک واقعہ ہے، یہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں جمعہ کے دن جو ہے یزید جو کہ فاسق فاجر تھا، اس کی جو ہے نا دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا اور آپ شہید ہو گئے. تفصیلی واقعہ کربلا کا جو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے تفصیلی کتابی صورت میں چھپ چکا ہے، تو تفصیلی واقعہ اس طرف نہیں جاتا. اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جان جو ہے نا اسلام کے لیے دے دی. اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ کے ساتھ اہل بیت میں سے تقریباً 21 اہل بیت آل رسول شہید ہوئے.
اور اس کے علاوہ باقی جو ان کے احبہ دوست جو ہے نا عزیز و اقارب وہ بھی ساتھ جانے والے 72 ٹوٹل تعداد ہے. یہ افراد جو ہے نا وہاں شہید ہوئے اور یہ سانحہ وہاں پیش آیا. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ نچوڑ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں یا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہو، یہ سارے ہمارے جو ہے نا سروں کے تاج ہیں. ہم ان سے جو ہے نا محبت کو ایمان سمجھتے ہیں. یہ ہماری شریعت اور ہمارے دین اور ہماری جو ہے نا اساس میں واسطہ ہیں. ان کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اسلام ان کے ذریعے ہم تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے، سارے مسلمانوں کی طرف سے ان مقدس ہستیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم کو ان مبارک اور مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.